السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین ناظرین سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے قلب کا جاری ہونا۔ تو فرمایا گیا کہ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایسے بندے کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اسے ملیریا ہے یا اسے فلو ہے یا اسے فلاں قسم کی بخار ہے، فلاں قسم کی بیماری ہے، بتا دیتا ہے۔ کوئی ٹیسٹ نہیں کیا مگر دیکھ کر ہی بتا دیا، بس اس نے تھوڑی سی علامات کچھ دیکھی ہوئی ہوتی ہیں اور فوراً کہہ دیتا ہے کہ جناب آپ کو یہ ہوا ہے، اور واقعی وہی ہوتا ہے۔ تو جیسے جسمانی بیماری کے طبیب دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں، ایسے ہی بسا اوقات مشائخ بھی سالک کو دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ سالک کے اندر کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے۔ کیفیت کو پہچان لیتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ مگر آج کل کے سالک بھی بڑے ہوشیار ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہی تو دلی خواہش مرض بتاتے ہیں، اور پیروں کے پاس آتے ہیں تو بالکل صحیح بات نہیں بتاتے۔ خواب بھی بتائیں گے تو خواب کا وہ حصہ جو ان کی اپنی سمجھ کے مطابق اچھا ہوتا ہے وہ بتائیں گے، اور اسی خواب کا وہ حصہ جو ذرا گڑبڑ لگتا نظر آتا ہے وہ چھپا دیں گے۔ تو پیروں کو ان بٹوین دی لائن ڈیل کرنا پڑتا ہے۔ جو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ 100% بات ویسی ہی ہو، وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور کچھ درمیان میں شیخ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں شیخ وہی سمجھیں گے، مگر نہیں، شیخ تو بیٹھ کر سالک کے دل پر نظر ڈالتے ہیں، تو اس کے دل کے اندر کے کیفیات کیا ہیں اور وہ کیا اس کو کہنا چاہیے تھا اور کیا کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں پروردگار ان کو القاء کر دیتے ہیں، معلوم کرا دیتے ہیں۔ تو سمجھ ان کو لگ رہی ہوتی ہے، اس لیے اثرات اور کیفیات جب بھی بندے پر ہوں گی وہ ضرور رابطہ کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فزیشین سے، ڈاکٹر سے
रुजू न करे तो ज़रा खांसी होती है, फलां शिकायत होती है, तो फौरन डॉक्टर से फ़ोन करके पूछ लेते हैं। तो अगर बंदे को कैफियत महसूस हो रही होंगी तो क्यों नहीं बताएगा? इसलिए फिर वो राबिता अज खुद बखुद रखता रहेगा। पाबंदी के साथ जो बंदा मुराक़बा करता है उसके ऊपर असरात मुरतब होते हैं। अब उन असरात में से एक असर यह है कि इंसान का दिल जारी हो जाता है। तो आप ये समझ लें कि दिल जारी होना किसको कहते हैं। बात समझिए कि आज क्या समझना है। हमने इस महफिल में बैठकर दिल जारी होना किसको कहते हैं, क्योंकि पुराने हजरात हैं, कुछ सालिकीन हैं, कुछ तलबा हैं, तो उनके सामने इस किस्म की बातें खोली जा सकती हैं। आम महफिलों में तज़किरा करना मुनासिब नहीं होता, ना आपने तज़किरा भी कभी सुना होगा, लेकिन ख़ास महफिलों में जहाँ सालिक सादिक हों, सीखने वाले हों, हासिल करने वाले हों या मेहनत करने वाले हों, तो फिर उनको ये बात समझाई जा सकती है दिल जारी होना किसको कहते हैं। दिल की जगह कौन सी है? इंसान के सीने में बाएं पिस्तान के 2 अंगुल नीचे बाएं तरफ जो ब्रेस्ट है उसके 2 अंगुल नीचे की तरफ इंसान का दिल होता है। आम तौर पर सबसे पहले मुराक़बे की पाबंदी करने वाले तक़वा तहारत की ज़िंदगी इख्तियार करने वाले, इत्तिबाए सुन्नत वाली ज़िंदगी इख्तियार करने वाले सालिक को पहली कैफियत महसूस होती है। दिल की जगह पर उसको एक हरकत सी महसूस होनी शुरू हो जाती है। हरकत से तहर्रक है कि यह तहर्रुक कहलाती है। पहली कैफियत क्या कहलाती है? तहर्रुक। एक अजीब सी हरकत से महसूस होती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी बैठे बैठे इंसान का गोश्त बदन में किसी भी हिस्से पर फड़कने लग जाता है। कभी बाजू का हिस्सा फड़कने लगता है, कभी कमर का हिस्सा फड़कने लगता है। तो वो गोश्त जो फड़कता है ये उससे मिलती जुलती सी कैफियत है। तो इंसान को बाकायदा अपने दिल की उस जगह पर एक कैफियत सी महसूस होती है जैसे कुछ फड़क रहा हो। दिल का धड़कना और है और जिक्र की वजह से वो दिल का फड़कना कुछ और बात है। ये अलग चीज़ें हैं। ये दोनों एक चीज़ नहीं है। ये जो कल्ब की धड़कन है उसको कहते हैं पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, दिल का धड़कना। ये तो 1 मिनट में 70 मरतबा 75 मरतबा बंदे का दिल धड़कता है और ज़्यादा तेज चले और भागना शुरू कर दे तो 100 मरतबा धड़कन बढ़ जाएगी, 120 मरतबा चली जाएगी और ज़्यादा भागेगा तो 130 मरतबा भी जा सकती है। तो ये जो धड़कन है ये तो थोड़ी होती है, लेकिन वो जो फड़कन है वो फड़कन सी महसूस होती है। इंसान को लतीफ़े में बहुत तेज़ होती है। वो क्या होती है? बहुत तेज़ होती है। इर्तिआश महसूस होता है। इंसान को अपने उस लतीफ़े की वजह से इर्तिआश पर क्या महसूस होता है?
فرض کرو کہ انسان کسی کھڑی بس کے اوپر بیٹھا ہے اور اسٹارٹ کر کے وہ بس کھڑی کی ہوئی ہے، تو اسٹارٹ کی حالت میں انجن چل رہا ہے، تو جو لوگ اس کے اندر بیٹھیں گے وہ محسوس کریں گے کہ جیسے ان کے جسم جو ہیں سارے کے سارے تھوڑے تھوڑے ہل رہے ہوتے ہیں، اور جو ایک ہلکی سی وائبریشن محسوس کر رہا ہوتا ہے بندہ، وہ وائبریشن انسان کو اپنے لطیفے میں محسوس ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو باقاعدہ وہ دل کی دھڑکن سی محسوس ہوتی ہے، ذرا سی توجہ کریں تو ان کو وہ کیفیت سی محسوس ہوگی، وہ تیز ہوگی، وہ دل کی دھڑکن نہیں ہوگی، وہ بلکہ اس کی دل کی پھڑکن ہوگی، اور اس کے اندر ارتعاش ہوگا، ایک وائبریشن ہوگی جو دھڑکن سے بہت تیز ہوگی، وہ اس کو محسوس کرے گا۔ اچھا، کئی مرتبہ ایسے بندے کو جس کو یہ کیفیت محسوس ہو وہ اور زیادہ ذکر کرے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، یہ جو حرکت ہے، یہ تحرک، یہ پختہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ پختہ ہوتا رہتا ہے، اور پھر پختہ ہوتے ہوتے اس کا اثر غالب آنے لگتا ہے۔ پہلے یہ متوجہ ہوتا تھا اس تحرک کی طرف، اور پھر ذکر کرتے کرتے یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ اس پر غالب آنے لگ گیا۔ تو یہ اگر اس کو نہیں بھی متوجہ ہونا چاہتا تب بھی وہ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ تو پہلے یہ توجہ کرتا تھا ذکر کی کثرت سے، پھر حرکت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بندے پر اپنی آنکھوں کے سامنے بھی اس ارتعاش کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ایسے بندے کو اپنے قلب کی وہ جو تحرک کی کیفیت ہے، اس کی وجہ سے جب وہ غالب آ جاتی ہے تو کیا اثر محسوس ہوتا ہے؟ آنکھوں کے سامنے بھی اثر محسوس ہوتا ہے، ہوا متحرک اس کو نظر آتی ہے، کیونکہ وہ قلب کی حرکت ہوتی ہے۔ تو قلب کی حرکت کا اثر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ عام بندے کو تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اس بندے کو یوں فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہوا اس کے سامنے متحرک ہے، وہ ایک کیفیت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اچھا، اس کو ذرا مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے بات کو اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ کبھی اگر ٹیوب لائٹ اوپر لگی ہو، ٹیوب لائٹ کہاں لگی ہوئی ہوتی ہے؟ اوپر چھت کے ساتھ، اور سیلنگ فین نیچے لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر سیلنگ فین کو چلائیں تو سیلنگ فین کے چلنے سے آپ کو فرش کے اوپر سائیڈ میں ایک ارتعاش سا نظر آنے لگے گا، کیونکہ وہ بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ سایہ بھی نظر نہیں آتا، مگر ایسے نظر آتا ہے جیسے کچھ چیز ہے اور وہ حرکت کر رہی ہے، ارتعاش نظر آتا ہے، اور جو ارتعاش کی کیفیت ہے ہو بہو اسی طرح اس بندے کی آنکھوں کے سامنے کیفیت ہوتی ہے جس کا قلب جاری ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ اسی چیز کی مثال دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کی کیفیت
ایک جیسی ہو۔ اس کے لیے میں نے بتایا کہ سکینہ نازل ہونے کی وجہ سے جو قلب کے اندر ہر انسان کے جو اثرات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو قلب میں خوشی محسوس ہوتی ہے، کسی کو گناہوں پر ندامت محسوس ہوتی ہے۔ پوری تفصیل بتائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر جو کیفیت زیادہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے۔ یہ کیفیت کون محسوس کرتے ہیں؟ زیادہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ اچھا، تو یہ تحرک کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحرک، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں اس بندے کا دل جاری ہو گیا۔ یہ ابتدائی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت حرکت والی محسوس ہوتی ہے جب یہ بندہ تقوی طہارت والی زندگی گزارے تو اور زیادہ پابندی سے ذکر کرتا رہے تو یہ تحرک کی کیفیت آہستہ آہستہ تذکرے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ حرکت اس کو جو محسوس ہوتی تھی، وہ حرکت کے ساتھ اللہ اللہ کی طرف دھیان اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ حرکت نہیں محسوس ہو رہی، لگتا ہے جیسے اللہ 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 ایسے محسوس ہو رہا ہو، تو یہی حرکت اس طرف جو افضل ہے وہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو ایسے سالک کو جب وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، ہر وقت کہیں سے جیسے اللہ اللہ کی آواز اس کو سنائی دے رہی ہوتی ہے، حالانکہ دوسرے لوگ نہیں سن رہے ہوتے ہیں اور یہ بیٹھا سن رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آج کل وہ جو گنگ کرنے والے لوگ جو ہیں، انہوں نے جیب میں جو واک مین رکھا ہوا ہوتا ہے وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے اور اپنے کانوں کے ساتھ اسے لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا سن رہے ہوتے ہیں، لیکن دوسرے بندے تو نہیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے ایک بندے کو دیکھا، وہ واک مین سن بھی رہا ہوتا ہے اور وہ ہنس بھی رہا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا۔ اب دیکھنے والا اسے پاگل سمجھ رہا ہے، اور وہ اس کیفیت کی وجہ سے اس کو کان میں سنائی دے رہی ہے، وہ سب کچھ ریسپانڈ کر رہا ہے۔ تو اسی طرح سالک کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ چونکہ ذکر کی کیفیت محسوس کر رہا ہوتا ہے تو مجمع میں بیٹھا ہوا ہو، مجمع سے غائب ہوا کرتا ہے، یعنی عوام کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کی توجہ جو سن رہا ہے اس کی طرف ہوتی ہے۔ تو مجمع میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا سن رہا ہے، اس کا اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی، نہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا دل جب جاری ہوتا ہے تو وہ دل جو ہے، آپ اگر زبان سے کہو نہ کہو کچھ بھی ہو، مگر وہ اندر سے دل جو ہے جو جاری ہوا ہے، وہ دل ہر دھڑکن پر اللہ 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 اللہ۔ آپ سنیں گے ڈاکٹر کہتا ہے کہ بندے کا دل جو ہے دھڑک رہا ہے، کیسے؟ لپ ڈب لپ ڈب لپ ڈب۔ اصل میں وہ لپ ڈب نہیں ہوتا،
بلکہ کہہ رہا ہے کہ اللہ 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 اللہ، یہ دل کی دھڑکنے کی آواز ہے۔ وہ جس کا دل جاری ہوا ہوتا ہے وہ بس اسی کا، اور جس کا دل جاری نہیں ہوا تو وہ مردہ دل ہے۔ وہ جو دھڑکتا ہے تو وہ بس بلڈ کو، خون کو جو ہے پمپ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے لپ ڈپ کی آواز آتی ہے، بس وہی ہے کیفیت۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت یہ کیفیات، تو دل جاری ہونے کی جو کیفیات ہیں، پروردگار اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی جاری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر پروردگار کی محبت، پروردگار کا ڈر، پروردگار کا ادب اور خوف جو ہے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے دلوں پر ایمان کی حلاوت پیدا فرما دے، دلوں کے اندر پروردگار اپنا نور داخل فرما دے۔ اے اللہ مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔